بردہ قسط نمبر 42۔ یشکر سے الوداع ہوتے ہی بادیہ تیز رفتاری سے وہاں سے دور ہوتی گئی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل یشکر کو اکیلا چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اکیلا 8 سواروں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ شاید میں اس کی تھوڑی بہت مدد کر پاؤں۔ یہ سوچ آتے ہی وہ ذرا دیر کے لیے ٹیلوں کی آڑ لے کر رک گئی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ شاید یشکر نے اسے اس لیے وہاں سے بھگایا ہے کہ اس کے دور جاتے ہی خود بھی بھاگ پڑے، اور اگر وہ وہیں کھڑی رہی تو یشکر کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ اس سوچ نے اسے دوبارہ سفر جاری رکھنے پر مجبور کر دیا۔ دوپہر ڈھلے ایک چھوٹا سا قبیلہ نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً ہی بنو جمرہ کے واقعات تازہ ہو گئے تھے۔ گھوڑا روک کر وہ قبیلے کا جائزہ لینے لگی۔ اگر وہ وادی کے کنارے کنارے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی تو یقیناً قبیلے والوں کی نظر میں آ جاتی، اور وہ فی الحال یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ اسے علم تھا کہ چھوٹے قبائل عموماً قذاقی اور راہزنی کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بچ کر آگے بڑھنے کا فائدہ تھا۔ اپنا رخ تبدیل کر کے اس نے ٹیلوں کی آڑ لیتے ہوئے شمال کی جانب گھوڑا بھگا دیا۔ قبیلے سے مناسب فاصلے پر آ کر اس نے دوبارہ رخ تبدیل کیا اور تقریباً وادی کے متوازی آگے بڑھنے لگی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ رستے میں آنے والے قبیلے کی حدود سے نکل گئی ہوگی، تب جنوب مغرب کا رخ کر کے اس نے کم و بیش 1 فرسخ کا فاصلہ طے کیا اور دوبارہ وادی کے کنارے پر پہنچ گئی۔ یشکر کے ہدایت کے مطابق وہ وادی کے کنارے کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ تھوڑا سا فاصلہ مزید طے کرنے کے بعد وہ اچانک ٹیلوں کے دامن میں جا نکلی تھی، جہاں ایک بڑے قبیلے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ گھوڑے کو روکتے روکتے بھی وہ ٹیلوں کی حدود سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ قبیلہ وادی کے کنارے تک پھیلا ہوا تھا اور اس سے چند قدموں کے فاصلے پر 3 آدمی موجود تھے۔ واپس مڑنے کی کوشش کرنا بے وقوفی تھی۔ وہ پورے اعتماد انداز میں انہی کی طرف بڑھنے لگی۔ عزا کے نام پر ایک عورت کو، مسافر عورت کو پناہ مل سکتی ہے۔ قریب جاتے ہی اس نے مدد کے لیے پکارا۔ ایک نے جواب دیا، معزز خاتون، اس کا فیصلہ قبیلے کا سردار ہی کرے گا۔ بادی نے کہا، تو مجھے سردار کے پاس لے چلو۔ چلے۔ وہ اس کی رہنمائی کے لیے آگے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سردار قبیلہ کے سامنے موجود تھی۔ وہ اپنی حویلی کے باہر بنے ہوئے ایک چبوترے پر بیٹھا تھا۔ سردار پر عزا کی رحمتیں ہوں۔ گھوڑے سے اتر کر اس نے خفیف سے سر جھکا کر سردار کو تعظیم پیش کی تھی۔ بادی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی سردار چونک گیا تھا۔ بے ساختہ بولا، صحرا اعظم کی حسینہ کو ابن قلاس خوش آمدید کہتا ہے۔ بادی کے چہرے پر حیاء اور سرخی نمودار ہوئی اور وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی، سردار میں پناہ مانگنے آئی ہوں۔ سردار کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ کیا خیال ہے، تمہیں پناہ دے کر میں بنو نوفل کا مقابلہ کر پاؤں گا؟ بادیہ ششدر رہ گئی۔ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ دومت الجندل کے میلے میں بنو اخنف کے شاعر خباب بن سور نے جس حسینہ کے دلکش سراپے کا نقشہ کھینچا تھا، مجھے یقین ہے میں اسی کی دید سے فیضیاب ہو رہا ہوں۔ وہ گلوگیر ہوئی۔ ہاں، میں وہی بد نصیب ہوں اور پناہ کی تلاش میں در در کی خاک چھان رہی ہوں۔ سردار عجیب سے لہجے میں بولا، بنو نوجل کے سردار سامہ بن تمیم کی 2 بیویوں اکرشا اور لیلا کے حسن کے چرچے سن کر میں نے بھی بنو نوجل کا قصد کیا تھا۔ پھر لیلا اور اکرشا کو دیکھ کر ان کے حصول کے لیے کوشاں ہوا، مگر سامہ بن تمیم کسی قیمت پر اپنی بیویوں سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا، اور آج جس حسینہ کی صورت میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہے، لا ریب وہ لیلا اور اکرشا سے بڑھ کر کئی گنا خوبصورت ہے۔ سردار خسرامہ بن قلاس کی بیوی بننے کا وعدہ کر لو، بنو اطفان تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گا۔ وہ جلدی سے بولی، معزز سردار، میری نسبت طے ہو چکی ہے۔ سردار زادی، بنو نوفل کے آدمیوں کی زبانی مجھ تک ساری کہانی پہنچ چکی ہے۔ سردار زادے حذیل بن شماس کی موت کے بعد اس کا بوڑھا باپ ہی تمہارے دعوے دار ہے، اس کے علاوہ کسی کا نام سننے میں نہیں آیا۔ سردار برملا اسے جھوٹا گردان رہا تھا۔ گڑبڑاتے ہوئے بے اختیار اس کے ہونٹوں سے نکلا، میں اپنے چچا زاد یشکر کے نام ہو چکی ہوں۔ اور اسی وقت ایک دم اس پر انکشاف ہوا کہ لاشعوری طور پر وہ جانے کب کی یشکر کی ہو چکی تھی۔ سردار نے طنزیہ لہجے میں کہا، اوہ، ایک اجنبی غلام اور اجمی بھی،
جس بزدل نے سردار زادے حذیل بن شماس کو سوتے میں قتل کیا اور اب صحرائے اعظم میں چھپنے کی جگہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ وہ اعتماد سے بولا، وہ میرے چچا جان شریم کا منہ بولا بیٹا ہے، اور عرب سردار کی زبان خون کے نسب سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ باقی اس نے حذیل کو سوتے میں قتل نہیں کیا تھا۔ بنو نوفل والوں سے یہ عاد برداشت نہیں ہو رہی کہ ایک اجمی نے ان کے سردار زادے کو شکست دے دی، اس لیے انہوں نے جھوٹ کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ بنو نوفل والوں نے تم دونوں پر 1,000 اونٹوں کا انعام رکھا ہوا ہے۔ تمہاری صورت میں 100 اونٹ میرے بہت قریب ہیں، لیکن چاہو تو 100 اونٹوں کو تم پر قربان کر سکتا ہوں۔ میرا بننے کا وعدہ کر لو۔ قبیلے کا سردار ہوں، طاقتور جوان ہوں، خوبصورت ہوں، یقیناً تمہیں خوش رکھوں گا۔ اگر پناہ نہیں دے سکتے تو مجھے جانے دو۔ وعدے نے اس کی پیشکش حقارت سے ٹھکرا دی۔ اب یہ ممکن نہیں رہا۔ میں نے بنو احنف کے شاعر خباب بن سور کے قصیدے کو ایک شاعر کی خوش خیالی سمجھا تھا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا قصیدہ تو بنو جساسہ کی شہزادی کے شایان شان ہی نہیں تھا۔ اب پچھتاوا ہو رہا ہے کہ جب تمہارے حصول کے سردار زادے سونتے برسرے پیکار تھے تو اس وقت میں وہاں کیوں نہیں تھا؟ یاد رکھنا سردار، میری طرف بڑھنے والا میلا ہاتھ یشکر کاٹ دیا کرتا ہے۔ اسے سردار کی بےہودہ گوئی زیادہ دیر برداشت نہیں ہو سکی تھی۔ خسرامہ بن قلاس نے قہقہا بلند کیا، وہ ہے کہاں؟ بادیہ بے خوفی سے بولی، وہ ہمیشہ بادیہ کے بہت قریب رہتا ہے، تمہاری آنکھوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ دلیری کی ادا ہمیں پسند آئی ہے۔ باقی تمہارے شوہر حذیل بن شماس کو اگر یشکر نے مقابلہ کر کے قتل کیا تھا اور اس کا یہ اقدام تمہارے نزدیک جائز ہے تو مجھے بھی اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایسا موقع ملنا چاہیے۔ یقیناً یشکر کو شکست دے کر تم پر میرا حق متعین ہو جائے گا۔ فی الحال تم آرام کرو، یشکر کے ملنے کے بعد بات ہوگی۔ سردار کے اشارے پر اسے 2 لونڈیاں پکڑ کر ایک درمیانے مکان میں لے آئی۔ ایک صاف ستھرے حجرے میں داخل ہو کر انہوں نے بادیہ کو مساری پر بچھے نرم بستر پر بٹھایا اور باہر نکل گئی۔ جانے سے پہلے انہوں نے طاقچے میں رکھا ہوا دیا روشن کر دیا تھا۔ حجرے کو دروازے کو باہر سے بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ یوں بھی بادیہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہاں اس کی حیثیت ایک قیدی سے بڑھ کر نہیں تھی۔ اسے مختلف اندیشوں نے گھیر لیا تھا۔ نہ جانے یشکر کس حال میں تھا اور کب تک وہاں پہنچ پاتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بنو جمرہ کے سواروں کے ہاتھوں وہ شدید زخمی یا قتل ہو چکا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوراً اذیت بری سوچ کو دماغ سے دور جھٹکا۔ اسی دم اس پر انکشاف ہوا کہ یشکر کی موت کی خبر اس کے دل پر گراں گزر رہی ہے۔ سردار خسرامہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بھی اس نے یشکر کے ساتھ اپنے تعلق اس انداز میں اجاگر کیا تھا گویا وہ اس کا محبوب ہی تو ہو۔ اس نے یشکر کا نام لے کر اسے دھمکی بھی دی تھی اور ایسا اس کے ساتھ دوسری بار پیش آ رہا تھا۔ اس سے پہلے بنو جمرہ کے سردار کو بھی دھمکی دیتے ہوئے اس نے یشکر کا نام استعمال کیا تھا۔ اچانک ایک سوچ اس کے دماغ میں ابھری کہ میری بربادی کا ذمہ دار مجھے اچھا لگنے لگا ہے، مگر اس وقت دل کے کسی گوشے میں سرکشی کی لہر اٹھی۔ وہ میری خاطر لڑ رہا ہے، اس نے جان بوجھ کر میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ تنہائی میں بھی میرا وہ ایسا ہی خیال رکھتا آیا ہے جیسا سردار زادیوں کا رکھا جاتا ہے۔ کیا ہوا اگر دانستگی میں کوئی غلطی کر بیٹھا؟ محبت زبردستی تو نہیں کی جاتی، یہ فطری جذبہ کسی کے دل میں کسی کے لیے کسی بھی وقت پیدا ہو سکتا ہے۔ بنو جساسہ کی تباہی کی اصل قصوروار تو بنو نوفل والے ہیں۔ میں خواہ مخواہ اس غریب کو متون کرتی رہی اور اس نے ہی مجھے جھٹلانے کے بجائے ہر الزام اپنے سر لے لیا۔ قصوروار تو وہ ہے۔ پہلی سوچ دلیل کے ساتھ میدان میں اتری۔ اپنی محبت کے حصول کے لیے پورے بنو جساسہ کو داؤ پر لگا دینا قصور نہیں تو کیا ہے؟ اسے کیا معلوم تھا کہ ایسا ہو جائے گا؟ ایک کمزور سی سوچ نے یشکر کے دفاع کی ٹھانی اور اسی خوش قسمتی کے اسے دل کی بھرپور تائید حاصل تھی۔ کیا پتا وہ بنو جمرہ کے شاہ سواروں کا مقابلہ بھی کر پایا ہوگا کہ نہیں۔ ایک تیسری سوچ پہلی دونوں سوچوں پر غالب آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ اسے اپنی دیوی عزا پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اس کی مناجات کو رائگاں نہیں کرے گی۔ یاد رکھنا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی تمہاری پوجا نہیں کروں گی اور اپنی ہر عاجز صرف ود سوا اور لات و منات سے مانگوں گی۔ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنی دیوی کو دھمکیاں دینے سے باز آئی تھی۔
پھر نہ جانے سوچ میں کیا آیا کہ اٹھ کر جلتے ہوئے دیے کے قریب پہنچی۔ پتا ہے نا وہ تمہیں پوچھتا ہے، دیے کی لو پر نظریں جماتے ہوئے زیر لب بولی۔ اس کی حفاظت کرنا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ میرا اکیلا سہارا باقی بچا ہے، اور اب میں اس سے نفرت بھی نہیں کرتی، بالکل تھوڑی سی بھی نفرت میرے دل میں باقی نہیں رہی، عزا کی قسم، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اچانک دروازے پر کھٹکا ہوا اور وہ آگ سے گفتگو ادھوری چھوڑ کر جلدی سے مسہری پر بیٹھ گئی۔ اسے وہاں لانے والی دونوں باندیاں ہاتھوں میں کھانے کے برتن اٹھائے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ایک کے ہاتھ میں مٹی کی رکابی تھی جس میں گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر سوریت بنائی گئی تھی۔ شوربے میں بھیگی روٹی کے اوپر گوشت کے کتلے پڑے تھے، جبکہ دوسری نے پانی کی سراہی اور آب خورا اٹھایا ہوا تھا۔ بادے نے دوپہر سے پہلے تھوڑی سی کھجوریں کھائی تھی اور اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ پریشانی کے باوجود وہ سخت قسم کی بھوک محسوس کر رہی تھی، اور پھر اتنا عمدہ کھانا دیکھ کر سامنے پا کر تو اس کی بھوک مزید چمک اٹھی۔ لونڈیاں کھانے کے برتن مسہری پر رکھ کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ سوریت سے انصاف کرنے لگی۔ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد اس نے سراہی کا ٹھنڈا پانی پیا اور چمڑے کے غلاف دار تکیے سے ٹیک لگا کر لیٹ گئی۔ اس کی سوچوں کا رخ اپنے بھائیوں کی جانب مڑ گیا، جانے انہوں نے کب واپس لوٹنا تھا، اور واپس آ کر جب وہ بنو جساسا کو دیکھتے تو ان پر کیا گزرتی۔ کیا وہ یشکر کے ساتھ میری شادی کرنے پر تیار ہو جائیں گے؟ اور نہ ہوئے تو کیا میں ان کی مرضی کے بغیر یشکر کو اپنا لوں گی؟ چچا شریم زندہ ہوتے تو ضرور میری مدد کرتے۔ اگر یشکر کے ساتھ فارس چلی جاؤں تو ساری مصیبتوں اور دکھوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ کیا کرنا چاہیے؟ کس سے مشورہ کرنا چاہیے؟ مختلف قسم کی سوچیں اس کے دماغ میں سرگردہ رہیں۔ ان سوچوں میں کھانے کے برتن لے جانے والی لونڈی نے خلل ڈالا تھا۔ اس مرتبہ وہ اکیلی آئی تھی۔ مٹی کی رکابی اٹھا کر وہ واپس مڑ گئی تھی۔ پانی کی سراہی اور آب خورا وہیں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دوبارہ سوچوں میں کھو گئی تھی، یہاں تک کہ نیند نے اسے مہربان آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ حجرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ دروازے پر سردار خسرامہ کلاس کو دیکھ کر اس کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ ڈرو مت سردار زادی، وہ پر مسرر لہجے میں بولا۔ ابن کلاس زبان کا پکا ہے، وعدہ کیا تھا نا یشکر کے ساتھ مقابلہ کیے بغیر تم پر حق نہیں جتاؤں گا۔ شکر ہے مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، میرا رقیب خود پہنچ گیا ہے۔ چلو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو تمہارے کس امیدوار کی باہوں میں زیادہ دم ہے۔ اسے متوشی ہو کر پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف مقابلے کی دعوت دی ہے، اور اب ملکہ حسن کے امیدواروں کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی کہ سرائے اعظم کا قلاب کس کے میدان میں خوشبو بکھیرے گا۔ باقی یہ مقابلہ اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ تمہیں یقین ہو جائے ابن کلاس نے سردار زادی باتیں بنت شیبہ کو زور بازو سے جیتا ہے۔ وہ منمنائی، سردار کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ہمیں جانے دو؟ میں بالکل اکیلی آ گئی ہوں اور یشکر میرا آخری سہارا ہے۔ خسرامہ ریشہ ختمی ہوتے ہوئے بولا، تمہارا آخری سہارا خسرامہ بن کلاس ہے اور تم اکیلی نہیں ہو، پورا بنو اطفان تمہارے ساتھ ہے۔ اس لڑائی میں صرف یشکر نہیں، تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے۔ نہ جانے کیوں اس لڑائی سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے یشکر کو لڑتا دیکھ کر اسے کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، اور اب اس کے بارے میں احساسات میں جو تبدیلی آئی تھی وہ اسے ڈرا رہی تھی۔ خسرامہ نے قہقہہ بلند کیا، اگر میری جان کی فکر ہو رہی ہو تو تمہارا شکر گزار ہوں، اور یشکر کے بارے میں فکر نہ کرنا، میں اسے قتل نہیں کروں گا، صرف شکست دوں گا۔ اس کی موت تو شاید اہل بنو نوفل کے ہاتھ لکھی ہے۔ سردار میں منت کرتی ہوں، بادیہ آخری حد تک چلی گئی تھی۔ ہر خوشی تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا سردار زادی، لیکن کسی ایسے شخص کو معاف نہیں کر سکتا جس کے بارے میں تمہارے دل میں نرم گوشہ موجود ہو۔ یہ کہتے ہی گجرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے ہمراہ آتے ہوئی دو تنمن لوڈیوں نے بادے کو اپنے درمیان گھیرتے ہوئے دروازے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ ان کی میت میں چلتی ہوئی وہ حجرے اور پھر مکان سے بھی باہر آ گئی تھی۔ چاند آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ایک جانب آگ کا بڑا الاؤ روشن تھا جس کے گر لوگوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ دونوں لونڈیوں کی میت میں چلتی ہوئی وہ میدان سے ملحق ریت کے اونچے ٹیلے پر چڑھی۔ وہاں قبیلے کی ساری عورتیں اکٹھی تھی۔ وہ اسے عجیب نظروں سے گھورنے لگی تھی۔
ریت پر بٹھا کر دونوں لونڈیاں اس کے دائیں بائیں چوکس ہو کر بیٹھ گئیں۔ وادے نے سامنے میدان میں نگاہ دوڑائی۔ آگ کے روشن الاؤ کے ساتھ ہی خسرامہ بالائی بدن برہنہ کیے کھڑا تھا۔ اس کے گھٹے ہوئے کسرتی جسم کو دیکھتے ہی وادے کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بھاری تنو توش کا پہاڑ جسمانی لحاظ سے یشکر سے کئی گنا برتر نظر آ رہا تھا۔ اس نے یشکر کو ایک بار ہی لڑتے دیکھا تھا جب وہ بنو نوفل کے حملہ آوروں سے گتھم گتھا ہوا تھا، لیکن بنو نوفل کے ان آدمیوں سے کوئی بھی سردار خسرامہ بن کلاس جیسا تنو توش کا مالک نہیں تھا۔ اسی وقت لوگوں کے مجمع سے یشکر برآمد ہوا۔ پورے اعتماد انداز میں نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا وہ سردار کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ طوالت میں دونوں قریباً ہی برابر تھے، لیکن جسے کے اعتبار سے خسرامہ بہت زیادہ توانا نظر آ رہا تھا۔ بادیہ کے دائیں جانب بیٹھی ایک دوشیزہ نے فخری انداز میں کہا، یہ تو سردار کا ایک بار بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی استہزائی نظریں بادیہ کی جانب اٹھی۔ اس کے ہلتے لب دیکھ کر وہ دوبارہ بولی، اپنے معبود کو پکارنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سردار خسرامہ بن کلاس کے ہاتھوں آئے شکار کو تمہارا معبود بھی نہیں بچا سکے گا۔ وہ اس لڑکی پر قہر آلود نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، مجھے عزا پر بھروسہ ہے۔ دوشیزہ نے اس کو غصے کو خاطر میں لائے بغیر کہا، لات کے سامنے عزا کی وہی حیثیت ہے جو تمہارے محبوب کی سردار خسرامہ بن کلاس کے سامنے ہے۔ یشکر نے اکیلے ہی بنو نوفل کے سردار زادے کا سر قلم کیا۔ اس کے قبیلے کے 6 آدمیوں کو تنہا موت سے ہمکنار کیا۔ بنو جمرہ کے سردار کو تلوار کے ایک وار سے قبر کی راہ دکھائی اور اس کے 8 شاہ سواروں کو لڑ کر کامیاب و کامران میرے پیچھے پہنچا ہے۔ وہ بھیانک سانپ کو خالی ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے۔ وہ سانپ کا زہر چوس کر مرنے والے کو بچا سکتا ہے۔ اس کا اندھیرے میں چلایا ہوا تیر بھی ہدف سے خطا نہیں جاتا۔ وہ شاہ ایران کا خاص آدمی ہے، وہ یشکر ہے۔ بادیہ جوش میں آ کر جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی۔ بنو عطفان کی دوشیزہ نے قہقہا لگایا، چند لمحوں بعد تمہارے یشکر کی ٹانگیں اور بازو جسم کا حصہ نہیں رہیں گی۔ تمہارے سردار کا سر غلولے کی طرح ہوا میں نہ اڑا تو پھر کہنا۔ بادیہ باتوں میں ہار نہیں مان سکتی تھی۔ تمہاری خوش فہمی چند لمحوں کی مہمان ہے۔ مخالف لڑکی کی باتوں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ سردار خسرامہ کے بارے میں اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ موجود ہے۔ اسے جواب دینے سے پہلے بادیہ نے یشکر کو بے تابی سے ٹیلے پر بیٹھی خواتین کو تکتے دیکھا۔ بے ساختہ اس کے دماغ میں سوال اٹھا، کیا اسے سردار نے بتایا ہے کہ اس کی بادیہ یہاں بیٹھی ہے؟ اس سوال کا جواب یشکر ہی دے سکتا تھا۔ وہ بنو عطفان کی لڑکی پر لعنت بھیج کر یشکر کی طرف متوجہ ہو گئی جو خسرامہ سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس کی بات کا جواب دیتے ہی خسرامہ نے اچانک تلوار گھمائی۔ یشکر اچھل کر پیچھے ہٹا اور جوابی حملے کے بجائے خسرامہ کو کچھ کہنے لگا، کہیں اس سے معافی تو نہیں مانگ رہا؟ بادیہ کے دل میں ایک اور سوال اٹھا، اگر ایسا تھا تو اس کے فارسی محبوب نے اس کی ناک کٹوا دی تھی۔ بے شک ناک کٹ جائے مگر وہ زندہ بچ جائے، دل کی گہرائیوں سے ایک تمنا جاگی تھی۔ لیکن اسی وقت خسرامہ کی بھاری آواز نے اس کی تمنا کا گلا گھونٹتے ہوئے اس کے دل میں جاگنے والے اس وسوسے کا خاتمہ کر دیا تھا کہ یشکر نے اس سے معافی مانگی تھی۔ خسرامہ کا اعلان اور اس کے چچا زاد بھائی ربان کے وعدے نے اسے پھر باور کرایا تھا کہ یشکر کی جان خطرے میں تھی۔ کاش میں اسے بتا سکتی کہ بنو جساسہ کی سردار زادی کو وہ اجمی قبول ہے۔ کاش اسے مرنے سے پہلے معلوم ہو جائے کہ وعدے نے اس سے نفرت ترک کر دی ہے۔ کاش وہ جان جائے کہ وعدے اس کی زندگی کے لیے عزا سے مناجاتیں قبول کر رہی ہے۔ کاش ایک بار صرف ایک بار مجھ سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے۔ اس کے دل میں عجیب طرح کی خواہشیں سر ابھار رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔